بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے شو آف ہینڈ کا شوشہ چھوڑ کر اپوزیشن کو بیوقوف بنا دیا اور اپوزیشن تحریک چلانے کی بجائے شو آف ہینڈ پہ آرگومنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ آئینی طور پر وزیر اعظم ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری دفعہ وزیر اعظم پاکستان کو نے اپنے غیر منتخب مشیر اور معاونون خصوصیوں کو ان کے عہدوں سے کک آؤٹ کر دیا، نکال دیا گیا۔ اس کی مکمل وجوہات بنائیں گے، ان میں کون کون سے آئیں گے، اور آئندہ یہ کسی بھی کمیٹی کے سربراہ نہیں بن سکیں گے، دعوت میں صرف جائیں گے۔ وزیر اعظم کو ایسا کیوں کرنا، اس کی تو بتایا کہ آج مریم نواز صاحبہ نے لاہور کے ایم پی ایم این اے کو ساتھ ظہرانہ دیا۔ پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے سنا کہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور کے ایم پی اے اور ایم این اے کو ظہرانہ دیا، اور خواجہ صاحب کو ساتھ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا عرصہ تو کبھی ملے نہیں۔ کیا اس کی وجوہات 13 دسمبر کے جلسے پر اٹھنے والے سوالات تو نہیں، جسے حکومت سخت ناکام ترین کہہ رہی ہے اور اپوزیشن اسے کہہ رہی ہے کامیاب ہے، جبکہ غیر جانبدار حلقے اس کو کوئی امپریسو جلسہ نہیں کہہ رہے؟ مریم نواز نے آج گفتگو میں یہ کیوں کہا کہ ویڈیو کبھی دفن نہیں ہوتی؟ کس کی ویڈیو ہے ناظرین؟ دوسری طرف مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری ایک ہی وقت میں شطرنج کے 3 مورے کیسے چلا رہا ہے، بلاول، مریم اور طاقتور حلقوں کو۔ تیسری بات پہ اہم بات کریں گے کہ سازش کرکٹ میں الزام تراشی، پروپیگنڈا، غلیظ گفتگو تو ہوتی تھی، کچھ لوگ کرتے تھے، کچھ یقیناً نہیں بھی کرتے تھے، لیکن کرکٹ کے فاسٹ بالر عامر نے بھی جعلی پروپیگنڈا سے تنگ آ کر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اب وہ انہوں نے کہا میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں اس غلیظ گفتگو کے بعد۔ ناظرین، ہم آ جاتے ہیں آپ کے پہلے ایشو کی طرف۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تمام غیر منتخب مشیر، معاونان خصوصی، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ غیر منتخب مشیر اور معاونون خصوصی کا کوئی اختیار نہیں کہ انہیں کمیٹیوں کا سربراہ بنایا جائے، اور اربوں خربوں کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں جو اس زد میں ہیں، جنہیں فوری طور پر کمیٹیوں سے ہٹا دیا گیا۔ ندیم بابر، عشرت حسین، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، جسے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چند لوگ اور بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ ندیم بابر کا نام کہا جاتا ہے، عبدالرزاق کہا جاتا ہے، اور خصوصاً ثانیہ نشتر صاحبہ کو ان کے عہدوں سے ہٹا دی گئی۔ اب لوگ یہ صرف کسی بھی کمیٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتے، دعوت پر انہیں بلایا جا سکتا ہے، جبکہ پی ایم ہاؤس کے خفیہ ذرائع کہتے ہیں فیصلے یہی کریں گے لیکن سگنیچر نہیں کر سکیں گے۔ کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی؟ حکومتیں اپنا حق کردار کب ادا کریں گی؟ کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ عدالتوں کو مداخلت کرنا پڑتی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان یقیناً اچھی شہرت کے حامل تھے اور ان کے دعوے تھے کہ پاکستان میں تبدیلی لائیں گے۔ کیا ماضی میں چینی، گیس، ایل ایم جی، پٹرول کے اربوں خرب روپے کے سکینڈل کی تحقیقات ہوگی، یا ان کو نظر انداز کر کے صرف اپوزیشن تک رکھا جائے گا؟ یہ عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ ان کے خلاف کراس دی بورڈ کارروائی کرے، کیونکہ ان اربوں خربوں کے سکینڈل کی وجہ سے آئے روز بجلی کی قیمتیں سامانوں کو چھو رہی ہیں، آٹا عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے، لوگ تعلیم اور صحت سے محروم ہو چکے ہیں۔ یقیناً اپوزیشن سے، پی ڈی ایم سے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں جب طاقتور حلقے ہیں، لیکن اگر یہ لیڈر لیس قوم مہنگائی، بے روزگاری، ظلم زیادتی کی ستائی ہوئی لوگ جیسے بھارت میں کسان نکلے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلے، تو بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کراس دی بورڈ احتساب جاری رکھیں گے اور غیر منتخب مشیر اور وزیروں کو ان سے الگ کریں گے۔
وزیر اعظم نے ایک جان کے بیان دے دیا کہ آئندہ آنے والا سینٹ کے الیکشن میں شو آف ہینڈ ہوگا، جبکہ یہ غیر قانونی فیصلہ ہے۔ آئین میں اس کے لیے ترمیم کرنا ہوگی، اس کی خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بک گئے تھے، جس سے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں پہلی دفعہ اپنے 20 اراکین اسمبلی کو نکال دیا تھا۔ خدشہ تھا کہ اس دفعہ بھی کے پی کے اور بلوچستان میں کچھ لوگ بک سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے پہلے یہ کہا کہ شو آف ہینڈ کرائیں گے۔ جب انہیں بتایا گیا آئینی اور قانونی طور پہ یہ ناممکن ہے تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ جائیں گے۔ بادی نظر میں سپریم کورٹ بھی اس کا حصہ نہیں بنے گی اور اسے اسمبلی کی طرف کرے گا، اس کو اسمبلی کی امینڈمنٹ کے بغیر شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس چکر میں سارا دن صفائیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس جھگڑے میں پڑ گئی اور مہنگائی، بے روزگاری اور اپنی موومنٹ کو بھول گئی۔ اب آ جاتے ہیں مریم نواز۔ آج مریم نواز کچھ بدلی لگی۔ لاہور میں انہوں نے ظہرانہ دیا ایم پی اور ایم این اے کو۔ یہ پہلی دفعہ ان کا ظہرانہ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں سے ملی ہیں، ورنہ وہ محسوس لوگ جو ان کے قریب ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اداروں کے خلاف بیانیے کو زہریلا بنایا، صرف وہ ہوتے ہیں۔ اس بیانیے میں خواجہ سعد کو میں نے ان کے ساتھ دیکھ کے حیران ہوا کہ پہلی دفعہ مریم کیوں اتنا مجبور ہوئی کہ ایم پی ایم این اے تمام کو بلا کے ان سے میٹنگ کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 13 دسمبر میں ہونے والا جو جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا، جسے حکومت نے ناکام ترین کہا اور چند ہزار کا کہا، 10,000 کا دعویٰ کیا، جبکہ اپوزیشن اس کو لاکھوں کہتی ہے۔ یقیناً وہ ایک امپریسو جلسہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے مریم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں پارٹی میں لفٹ ہے، 3-4 گروپ بن چکے ہیں۔ ایک ان کے ایم این اے نے کہا، اور اس میں اختلافات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مریم کو تردیدیں بھی کرنا پڑی۔ یہ سچ ہے 20 سے 25 لوگ مسلم لیگ نون کے مریم نواز کی لیڈرشپ میں کام نہیں کرنا چاہتے اور اپنے خدشات کا اظہار بھی کر چکے ہیں، لیکن کسی خوف کی وجہ سے وہ علیحدہ نہیں ہو رہے۔ تاہم نجی محفلوں میں اپنے قریبی دوستوں سے کہتے ہیں کہ ہم مریم کے بچی ہے، اس کو سیاست کا نہیں پتہ، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، لیکن حکومت کی بہتر کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ مسلم لیگ کا بڑھتا ہوا انتشار، شہباز شریف کا ریزائن دینے سے انکار اور ابھی اس فیصلے کو گول کرنے سے مریم کے بیانیہ، نواز شریف کے بیانیے کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تاہم مریم نواز کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ متحدہ اور ان کے ایک اشارے پر پوری نون لیگ دے دے گی، جبکہ پیپلز پارٹی نہیں دے گی۔ مریم نواز نے آج بڑی معصومی سے میڈیا کے بعد ظہرانے کے بعد گفتگو کی اور کہا کہ عمران خان فوج اور اداروں کو ملوث کر رہا ہے، جبکہ فوج اور عدلیہ کو جس طرح مریم نواز نے اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے حملے کیے، اس کی ماضی میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنی کنٹروورسی پیدا کی گئی، یقیناً اداروں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ آج انہوں نے ایک سوال پہ یہ بھی کہا ایجنسیوں ریاست کو استعمال کر کے شو آف ہینڈ کا شوشہ چھوڑا گیا، یہ مریم نواز کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا ہم ریزائن دیں گے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، جبکہ خواتین کا چوڑیاں پہننا کوئی غیر اخلاقی بات نہیں، خواتین کا زیور ہے۔ لیکن مریم نواز نے کہا کہ ہم ریزائن دیں گے تو جینا مشکل کر دیں گے۔ مریم نواز نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کتوں سے کھیلنا تو اچھی بات ہے، لیکن اداروں کے وقار سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ عمران خان اداروں سے کھیل رہا ہے، جبکہ اداروں پر حملے اپوزیشن یقیناً مریم نواز، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان سے زہریلے کوئی نہیں کرے، اور کبھی کبھار بلاول بھی اس کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، گو کہ وہ زرداری صاحب طاقتور حلقوں سے ڈیل میں ہیں۔ ناظرین، مریم نواز نے آج ایک اور خوفناک ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو کبھی دفن نہیں ہوتی اور میاں صاحب جب چاہیں گے ویڈیو استعمال کریں گے۔ وہ ویڈیو جن جن شخصیات کے بارے میں ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ ویڈیو ہے، اور وہ اگر منظر عام پر آتی ہے تو ایک طوفان سا برپا ہو جائے گا۔ لیکن ویڈیو کا یہ کھیل شروع ہوا تو یقیناً اپوزیشن بھی اس کی زد سے نہیں بچ سکتی۔ ناظرین، مریم نواز نے جوش خطابت میں کل ایک ٹویٹ کر دیا کہ جس میں کوئی اسرائیل میڈیا نے خبر دی تھی کہ عمران خان کی حکومت کا ایک وفد اسرائیل میں ہو کے آیا ہے، تو انہوں نے عمران خان کو بلیم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب وہی اسی جرنلسٹ کا پورا بیان آیا، اس نے کہا ماضی نواز حکومت میں بھی یہ ہوتا رہا تھا، یہ خفیہ وفود آتے تھے اسرائیل میں، تو مریم کو نواز ڈیلیٹ کرنا پڑا اپنا ٹویٹ۔ بہتر ہوتا کہ سیاستدان سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، جوش خطابت میں حقائق کو مسخ نہ کریں۔
آخری حدیں کراس نہ کریں، سیاسی اختلاف کریں کھل کے کریں، ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد کریں، لیکن اداروں کو ڈیمیج نہ کریں اور ایسے الزامات لگانے سے گریز کریں جو اخلاقیات کی پسماندگی کے نیچے لے جائے، چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ دونوں کے لیے، یہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین، اور سیاست میں ایک دوسرے پر الزامات تراشیاں تو آپ جانتے ہیں، اداروں میں بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ماضی میں جو ادارے کبھی اتنے کنٹروورسی نہیں ہوئے تھے، موجودہ اپوزیشن نے ان کو خاصی حد تک ان کو کنٹروورسی کر دی ہے اور یہ زبان زد عام ہونے لگ پڑی ہے، جو پاکستان کے لیے اچھا نہیں۔ اہم ترین خبر ناظرین، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور بیٹی کے ایک قریبی جاننے والے دوست نے پاکستان کے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب، جو واشگاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور قائد اعظم کا بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک فلسطین کی آزاد ریاست نہ ہو، وزیر اعظم کے قریبی دوست جو انہیں ایک عہدہ بھی ملا ہوا، اسے ذمہ داری دی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو کنونس کرے کہ اسرائیل کو تسلیم کروائے، اسرائیل کو تسلیم کروائے، اسرائیل کو تسلیم کروائے۔ ناظرین، ذمہ دار ہمارے اہم ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دوست یا جاننے والے یا جو بھی ان کے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور بیٹی کے جاننے والے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو اس سلسلے میں گفتگو کرنی شروع کر دی ہے کہ سعودی عرب اور ساری دنیا تسلیم کر لی ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ وزیر اعظم ہماری اطلاع ہے کہ اس دباؤ میں کسی صورت میں نہیں آئیں گے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پاک فوج، عوام اور حکومت کا فیصلہ ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ فلسطین کی آزادی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ کیا دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم کے قریب اہم شخصیت جو غیر ملکی نیشنل ہے، وزیر اعظم کو کتنا فورس کرتی ہے، جبکہ ہماری اطلاع ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری امریکہ سے سونپی گئی ہے۔ آنے والے دن بتائیں گے، لیکن یقیناً وزیر اعظم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، نہ عوام پسند کرے گی، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ ناظرین، یہ اہم ترین خبر دے دی ہے، وہ شخصیت کا نام بھی بہت جلد اور اہم شواہد آپ کو دیں گے جو وزیر اعظم کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسی لیے یہ شوشے مختلف چھوڑے جا رہے ہیں کہ حکمت عملی کے تحت۔ ناظرین، بات کو یاد رکھیں۔ آخر پہ بات کریں گے پاکستان کے سپر سٹار عامر، فاسٹ بولر۔ آج وہ بھی ڈسہارڈ ہو کر انہوں نے کہا کہ میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ میری زندگی عذاب ہو گئی ہے، میں ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہوں، میرے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کرکٹ سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں۔ محمد عامر جو فاسٹ بولر تھے، انہوں نے کہا اس پروپیگنڈا کی وجہ سے میں ذہنی دباؤ میں آ گیا ہوں اور مینجمنٹ کو میں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ آئندہ مجھے کسی بھی انٹرنیشنل میچ میں شامل نہ کیا جائے۔ کیا ہم سیاست میں اختلاف رائے کو غلاظت سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے، تاہم ذاتی حملے کرنا یقیناً نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ سیاسی جماعتوں کے لیے، نہ محض کسی ایک انسان کے لیے۔ وزیر اعظم کی اچھی شاٹیں، طاقتور حلقوں کی حمایت، جنوری میں جانے کے مسلم لیگ پی ڈی ایم کے دعوے محض دعوے نظر آ رہے ہیں، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ 31 جنوری تک رضائن نہیں دیتے تو کون سا ایسا مزید سانپ ہے، ویڈیو ہے جو اپوزیشن نکالتی ہے اور عمران خان کو ڈیفینسو ہو کے حکومت چھوڑنی پڑتی ہے۔ بظاہر اس میں حقیقت نظر نہیں آتی، لیکن مریم نواز کی سیاست ڈیفینسو ہے، ان کے بے شمار لوگ استعفے دینے کے خلاف ہیں اور الگ راستہ بنا رہے ہیں۔ مریم نواز، شہباز شریف بھی خلاف ہے۔ ہاں، آصف علی زرداری نے 3 کھیل کھیلے، ایک مریم کو اتنے کا آگے لے گئے کہ ان کی واپسی کا راستہ نہیں رہا، دوسرا طاقتور حلقوں سے اپنے لیے این آر او لینے شروع کر دیے اور ان کے کیس آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام حقائق آپ تک پہنچائے، اس میں یقیناً بد نیتی اور لالچ کوئی نہیں۔ میرا فرض ہے گرگٹ کی طرح بدلتی ہوئی صورتحال سے آپ کو آگاہ رکھوں۔ ہمارے لیے تمام سیاستدانوں اور قابل احترام ہیں، سیاستدانوں کو چاہیے سیاست کرے عوام کے حقوق کے لیے، اداروں کو چاہیے آئین اور قانون میں رہ کے اپنے اختیارات استعمال کریں۔ ادارے پورے ملک کے ہوتے ہیں، جب ایک جماعت کے ہوتے ہیں تو ملکی وقار کے لیے بہتر نہیں رہتا۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کو کبھی تکلیف نہ دیں، لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنے، پاکستان بن کے سوچے، پاکستان کے لیے سوچے۔ ہمیں انتظار رہے گا جب کراچی بورڈ ملک کا کھربوں روپے لوٹنے والے لوگ، لٹیرے نہ صرف گرفتار ہوں گے بلکہ پیسہ واپس آئے گا۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل اگر آپ کو پسند ہے، مناسب سمجھے
تو اسے سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے تو لائک کریں۔ پاکستان زندہ باد۔